چلیں جی، آج ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے تو، اور آج ہمارا ٹاپک ہے تکلفات. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا عنصر، ایک بہت بڑا پہلو جس کی وجہ سے ہم رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے سے کٹ جاتے ہیں، دوستوں سے دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ تکلفات. تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تکلفات پہ. تو آدم بھائی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ تکلفات کے بارے میں آپ مطلب ساؤتھ ایشیا اور اسپیسیفکلی پاکستان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. جی پلیز. جیسے تھوڑی دیر پہلے حسن بتا رہا تھا کہ تکلفات جو ہے نا وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کون سی چیز کا نام ہے وہ، کس چیز کو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اسپیسیفکلی. کہ اگزامپل دی اس نے کہ یار لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کے گھر میں، تو کوئی ایک کے پاس کھانے میں آیا ہے تو لوگ تیار ہو کے آئیں گے، بہت زیادہ ٹائم لیں گے، کچھ لے کے آنا کچھ لے کے نہیں آنا. لوگ اس چیز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کون کیسے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں. بالکل. اس میں یہ بات پہلے بھی کر رہا تھا جب ہم بیٹھے تھے، تو اس میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں تو گراس روٹ لیول سے ہم نے اوپر تک ہر چیز میں تکلفات ڈال دی ہیں. یعنی اگر آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو اب وہ ولید یاد ہے آپ کو، ہمارا ایک ٹائم ہوتا تھا لنچ باکس میں کچھ گھر سے بنوا لاتے تھے، وہ ٹھنڈا ہوتا تھا مگر وہ ہم پھر شیئر کر کے کھا لیتے تھے، گزارا چل ایگزیکٹلی جاتا تھا. ایگزیکٹلی. اب وہاں پہ پیرنٹس نے یعنی ایک طرح سے یعنی اوور ڈو کر دیا کہ ہمارا بچہ ٹھنڈا کیوں کھائے، یعنی ٹھنڈا کیسے کھائے گا، تو یہ کیسے ہوگا، بریک تو 11 بجے ہونی ہے. تو پھر پیسے دینا شروع کر دیا، پھر پیسوں کے ساتھ وہ جنک فوڈ بیسکلی بچے نے کنزیوم کرنا شروع کر دیا. پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوا، پھر اس نے فیشن کو دیکھا، پھر لوگوں سے ملنے جب بھی جائے گا تو وہ اچھے کپڑے پہن کے جائے گا. ہم اپنے وقتوں میں میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ایج تک وہی شام میں نکر اور شرٹ کے اندر کچھ نہ کچھ باہر کھیل ہی رہے ہوتے تھے. اب بچے اسپیسیفکلی کیونکہ گھروں میں سارا دن بند ہوتے ہیں تو تکلفات کے ساتھ میکڈونلڈس ملنے جاتے ہیں، اور پراپر پارٹیز ہوتی ہیں ان کی، اور پھر اس میں تیار ہو کے جانا ہوتا ہے. پھر بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد تو سب سے زیادہ اصلی مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی لوگوں کی شادیاں تک مشکل ہو چکی ہیں ان تکلفات کے پیچھے. یعنی اف یو کین ناٹ افورڈ سچ ایکسپینسو ویڈنگ، اس کی وجہ سے آپ ویڈنگ پرولونگ کرتے ہو، ڈیلے کرتے ہو کہ یار پہلے پیسے جوڑیں، پہلے پیسے جوڑیں، یہ تکلف بھی پورا کرنا ہے. وہ جتنی آتی ہیں آپ کی بھابھیاں، جتنی آپ کی بہنیں آتی ہیں، ان سب کو ایک ایک سوٹ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح سے تکلف کی شکل ہے. اور بیسک معاملوں کے اندر ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، کھانے کا اتنا اہتمام اگلا بندہ کرتا ہے. اگر آپ جاتے ہو تو آپ بھی یعنی کچھ نہ کچھ لے کے ساتھ جاتے ہو. تو دس ہول ایکٹیویٹی بیکمز ویری ایکسپینسو. ہم ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، تو اس کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بندہ روز افورڈ کر سکتا ہے. تو پھر وہ کبھی کبھار ملتے ہیں، اور جو روز نہیں ملتے تو وہ پھر ان میں دوریاں کریٹ ہو جاتی ہیں. اس سے بڑا اچھا دور وہ ہے کہ جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، یعنی ٹریک سوٹس میں آ کے بیٹھ گئے، یہاں آ کے بات کر لی، کچھ کھانے کو منگوا لیا، کھا لیا. یعنی تکلف کوئی نہیں ہے آن دا اسپاٹ. یعنی آپ کے رشتے بڑے اس سے انٹیکٹ رہتے ہیں، جو کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ایسے ہے. ہی ہے بالکل. اگر روز ملنا ہے، روز بیٹھنا ہے، روز بات کرنی ہے، تو ہر روز ہی بیٹھ کے مطلب جی بہترین قسم کا ہے وہ پیزا منگایا جائے، بہترین قسم کا جو ہے وہ کھاپا منگایا جائے کہ نہیں بھائی جان دوست آ رہے ہیں میرے تو ان کو میں نے اچھا کرنا ہے. خیر یہ باتیں واقعی. اور ایک میں سب سے بڑا پہلو میں یہ بات کہوں گا کہ نارملی جو لوگ کلوز کمیونٹیز میں رہتے ہیں نا، لائک ایک آرگنائزیشن ہو گئی، اس کے علاوہ ایک کہہ لیں آپ سوسائٹی ہو گئی، کہ جن میں آج کل یہ سوسائٹیوں کا دور بھی ہے نا، لائک شہر سے دور دور تو سوسائٹیاں ہیں، ہاں وہ میں شہر ایک سے دور دفعہ دور سوسائٹیاں نئے ہیں. زمانے کے محلے نئے ہیں یار. نئے زمانے کے محلے 5 گھر ملا کے ایک سوسائٹی بن گئی. اب وہ ان کی پوری کل کائنات وہ 5 لوگ ہی ہیں، اور وہ 5 لوگ بھی سلے اس طرح ملتے ہیں کہ بھائی اور جان وہ بھی جو ملنا ہے نا مشکل ہے. وہ ایک وہ نہیں ہے کہ پہلے جو تھوڑا سا ہوتا تھا نا کہ جس طرح اپنے رشتے دار یا جاننے والے آس پاس رہتے ہیں. کوئی سوسائٹی میں کسی نے لاہور میں رہتا ہے، وہاں سے اس نے دیکھا کہ بڑی اچھی اسکیم آئی ہے تو اس میں پلاٹ لے لیتا ہوں، اس بس نے وہاں سے لے لیا. ایک ادھر سے کوئی جی پتہ نہیں صحیح بات میں تھا، اس نے وہاں سے لے لیا. اچھا وہ سارے وہاں پہ آ کے پھر ایک دوسرے کو بالکل کچھ نہیں جانتے، ملنا نہیں ہے، اور وہ اس
सोसाइटी में रह रहे हैं, कहने को जो मोहल्ला आपका पुराना, बस, और बैठ के बिरयानी और आलू वाली हाँ। बिरयानी पे लड़ रहे हैं, मतलब बैठ के वो सिर्फ एक ये फट मिलना है मिलाना हमारा। और नहीं लोगों से यानी इससे बहुत बेहतर वो दौर था वलीद, एक आप इंसान की फिजिकल हेल्थ के हिसाब से और मेंटल हेल्थ के हिसाब से भी सोचें कि वो दौर था जब छोटी छोटी गलियों में रहते थे, ठीक है, Exactly. किसी को बड़ा घर बनाने की नहीं थी, मगर ये था कि जो भी यानी मोहल्ले में एक अंकल होते थे, बूढ़े होते थे, जिस तरह के होते थे, किसी को भी डांट लेते थे, ठीक है, और कोई माइंड नहीं करता था। अब तकल्लुफ के अंदर किसी को यानी आप कह लें कि एक दूसरे को डांटते भी नहीं है कि किसी और का बच्चा यार उसका बाप बुरा ना मान जाए या इस तरीके से। उस वक्त तो भाई जो भी बड़ा होता था उससे डर ही लगता था कि डांट देगा। Exactly. यानी विद इन अ स्पैन ऑफ ईयर्स ये टाइम ही बदल गया। तो इसको हमने कल्चर का नाम भी दे दिया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी मेहमान नवाजी हमारा कल्चर है, मगर मेहमान नवाजी हमारी इस तरह से होती थी कि ना वो मीनिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा ही चेंज कर दिया ना, बहुत ज्यादा चेंज कर दी। यानी हमारे मुश्किल चीज बना दी है, हमारे ताया के easy. should be as easy as आपकी डेली रूटीन के कोई आए तो बस वो आपके साथ घर का फर्द है और बिल्कुल ऐसी है, बट जो आपके घर आ रहा है आप हमेशा उसको वेलकम कर रहे यार हो, आप ये उससे मेहमान 6 नवाजी घंटे है। पहले तैयारी करते हैं। नहीं नहीं यार, ऑफ कोर्स, यानी हम मरहूम ताया अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उनके ना कभी ना चाय नहीं उतरी चूल्हे से, हाँ मगर होती सिर्फ चाय थी। सिर्फ ये चाय। नहीं था कि आप फिर उसके लिए मटन की कढ़ाइयाँ बनवा रहे हैं Exactly. तो एक देसी कुकड़ हलाल कर रहे हैं हर बंदे। वो कभी कभार कोई बहुत दूर से मेहमान आता था आपका, यानी रिश्तेदार आता था, तो चलो वो आप खाना बनाना तो फिर सही है, उसके बाद फिर तैयार भी होना है। लाइक पहले रोटी बनाओ, रोटी बना के ये रोटी लेके भी आओ बाजार से, उसके बाद आके फौरन आके नहाओ, नहा धो के तैयार हो, तैयार होके बैठो, क्योंकि भाई वो मेहमान आ रहे हैं तो उनके सामने अच्छा लगता है कि आप अच्छे ये तैयार मेरा होके ख्याल है कि बैठे। थोड़ा थोड़ा वलीद गोरा कॉम्प्लेक्स भी है वो उनका, हाँ। उनके कल्चर में भी ये चीज है कि वो बड़ा वो तैयार होके एक दूसरे से मिलते हैं। और बट आप देखें उसके साथ साथ फेकनेस भी आती जाती है। फेकनेस भी, और वो मिलते भी कम है ना, वो तो साले मतलब साल में एक दफा ज्यादा रह गई है ना। क्रिस- यानी आप ये देखें कि पहले दूर रह के भी आपके रिश्तेदारों को आपके सारे गम पता चल जाते थे, अब वाह। आपके गम शेयर करने को सिर्फ आपके घर वाले रह गए, एग्जैक्टली। सिर्फ आपके घर वाले। वो घर क्योंकि- वाले भी तब सुने जब मोबाइल से फारिग हो। हाँ सबसे बड़ा मसला, लाइक हर वक्त वो इंस्टाग्राम की फारिग वीडियो, टिकटॉक देख ली, फेसबुक देख ली, उसके बाद जाके बुराई भी करनी है, उसके बाद जाके बुराई भी, यार ये क्या टाइम ज़ाया है। तो सालों जो टाइम ज़ाया कर रहे थे उस वक्त बंदा सोच ले और जो है उस वक्त बात कर ले किसी के साथ। बस ये अगेन मेंटल हेल्थ को इस हिसाब से देखें तो मेंटल हेल्थ पे बड़ा असर पड़ता है इस चीज़ का कि यार आप लोगों से मिल नहीं रहे, अपने बातें शेयर नहीं कर रहे। अब एक घर के अंदर ही आपके मसले दब के रह गए। एग्जैक्टली। पहले आपका एक मसला होता था तो लाइक अगर कोरोना वायरस आज से थोड़ा अर्सा पहले आया होता, लाइक 30 35 40 साल पहले आया होता, जो वो कल्चर्स थे, तो लोगों को कभी भूख से मरने का डर ना होता। आज सब अपने अपने घर में अपना अपना खाना कर रहे हैं ना, पहले तो सामने वाले के घर जाके भी खा लेते थे, कोई शर्म व हया नहीं थी, तकल्लुफ नहीं था, और लोग एक दूसरे की बात भी सुनते थे। मोहल्ले का एक बड़ा कहता उस्ताद कल जाके सब ने टीका लगवाना है, सब टीका भी लगवाते, वैक्सीनेशन भी जल्दी होती, मतलब हर काम आसान हो जाता है अगर हम ये तकल्लुफ़ात में ना पड़ें, अगर हम इन चीज़ों में ना पड़ें कि जी वी हैव टू शो कि भाईजान अब मेरे बेटे की शादी है तो जी मैं एक, अगर मैं किसी अच्छे ओहदे पे फाइज हूँ तो भाईजान मैंने उस लेवल की पार्टी देनी है, पावे मैं सारे ज़िंदगी फिर उसका कर्जे उतारता रहूँ। लेकिन मतलब एक हमने ऊपर अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल लिया है हर एक बंदे ने, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीवन। सो बस सब यही है पॉइंट हमारे, जितनी भी हमारी बातें हैं हमारी आपस में बैठ के हम सही यही बात डिस्कस करते हैं कि व्हाट्स द फ्यूचर, लाइक होना क्या चाहिए, लाइक हाउ टू रिड्यूस इट। इन सब बातों पे बात करने का मकसद ही ये होता है कि अपनी तो ज़िंदगी जो हमने जीनी थी जी ली है, या जो हमने बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये चीज़ें बर्दाश्त ना करे, एंड वी आर द वंस हु कैन चेंज। हम ही हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि जब फारिग हैं तो किसी के साथ जाके बैठ जाते हैं, अब लोग फारिग अकेले, मेरे ख्याल है फिजिकल इंटरेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटरेक्शन। मैंने सिंध में ये बात देखी है कि सिंध के जो लोग हैं ना रात को, ऑल्दो हम कहते हैं क्या वेले लोग हैं बैठ के चाय के ढाबों पे, लाइक उनको अपना टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, बट वो दोस्त यार संगत में बैठते हैं रात को, और रात को बैठ के चाय ओवर अ कप ऑफ टी, ओवर मल्टीपल कप्स ऑफ टीज, ठीक है, दे ओवर डू इट। मगर पॉइंट ये है कि वो बात शात करते हैं, उनके बड़े अच्छे बॉन्ड्स रहते हैं आपस के अंदर। ये चीज़ यानी जो
جس کو کہتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ ہے، جس کے اندر لوگ نوکری پیشہ ہیں، اس کے اندر جہاں لوگوں کے اپنے گولز ہیں، ایمبیشنز بنا لی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اکثر بنا لی ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہیں. فزیکل انٹریکشنز آر ویری اور بڑی ہیلپ ہوتی تھی یہ. اگر یہ سندھ کا کلچر ہے تو آئی ریئلی اپریشیٹڈ کہ یار یہ لوگ بیٹھتے ہیں. بہت سارے فائدے ہیں اس کے. آپ کا جو دن کا سارا ایک تھکان ہوتی ہے، آپ کے دماغ میں اتنے سارے ایول چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سب باتیں آپ کی نکل جاتی ہیں. آپ کوئی غلط بات بھی کر دیں اور آپ کو لگ نہ رہا ہو کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ غلط بات کریں تو آپ کو جو یار سنگی بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی اتنی بےزتی کریں گے کہ آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے گی کہ یار استاد یہ چیز غلط تھی. اور آدم نوکری کرنا بھی اس سے آسان ہے. رات کو اپنے باس کی آپ نے برائی کر لی، ٹھیک ہے، آپ کا دن کا غبار اتر گیا، آپ نے اگلے دن جا کے دوبارہ نوکری کر لی، سارا ساڑ آپ نے رات کو ہی نکال دیا. تو اس سے آپ کی نوکری بھی تو بہتر ہوتی ہے نا. سیکنڈلی آپ کو ہیلپ ملتا ہے. آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ نہ بھی بتانا چاہیں تو جو آپ کا یار سنگی ہوگا وہ آپ کی بات کرنے کے اسٹائل سے سمجھ جائے گا کہ بھائی جان استاد یہ بندہ پریشان ہے، کوئی وہی پرابلم ہے. سمجھے گا ولی جو روز ملتا ہے. بالکل روز آپ کو دیکھتا ہے، وہ کہے گا یار آج تو ڈاؤن ہے، آج کیا تو ڈاؤن ہے، آج ڈفرینٹ ہے. اور آپ نہ چاہتے ہوئے بتائیں گے. اگر آپ نہیں بتائیں گے آپ کی وہیں پہ بےزتی ہوگی، ایسی ذلیل کریں گے آپ کو. اور آپ بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے آپ کا حل نکل آئے گا. تو ملنا ملانا جو کہ یعنی کہ تھوڑا سا کیتھارٹک ہونا چاہیے، وہ جو ہے نا ایک وبال جان بن گیا تکلفات کی وجہ سے، جو کہ آج ہمارا ایکچوئل ٹاپک تھا کہ ملنا، فزیکل انٹریکشنز بڑھانے کی ضرورت ہے اور تکلفات سے دور جانے کی ضرورت ہے. جسٹ آن اے لائٹر سائڈ، اس بات کو تھوڑا ہم سیکسسٹ اپروچ سے نہ دیکھیں. جسٹ فار اے لائٹر سائڈ، لائک ہم لونڈے تو بیٹھے ہیں آرام سے، ہم بات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جب 3 لڑکیاں بیٹھی ہوں گی نا تو استاد کوئی نہ کوئی ضرور پیزا آیا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا تیار بھی ہوئے ہوں گے صبح سے، اور گھر میں کوئی نہ کوئی سیٹنگ بھی ہوتی. جسٹ فار دا سیک آف. مگر میں اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہوں نا، بیکاز لائک اب وومن رائٹس کی جو بات ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ غلط مطلب میں چلی جاتی ہے. بٹ آپ دیکھیں کہ جو خواتین ہیں، دے ڈونٹ میٹ ایچ ادر ڈیلی، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہے. whenever they meet each other it's like a celebratory thing نا، کہ چلو آج مل رہے ہیں تو آف کورس اس دن وہ پھر وہ سارے مہینے سے شاید لپسٹک بھی نہ لگائی ہو، اس دن پراپر تیار ہونا ہوتا ہے، میک اپ شیک اپ کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. پھر تو لائک ہمارے پاس کچھ فیمیل فرینڈلی پلیسز ہونی چاہیے، انوائرمنٹ بہتر ہونا چاہیے جہاں خواتین اسٹوڈنٹس ہو گئی شام کو بیٹھ کے بات شات کریں وہ لوگ آپس میں، تو وہ بھی تھوڑا سا یعنی نیچرل وے آف لائف میں. میں نے دیکھا ہے کہ ولید یہ جو خواتین کو اس طرح سے رکھنے کا نتیجہ ہے نا، اس کا یہ کہ دا مومنٹ یو میری، جیسے ہی آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارا ایک پورا انٹروڈکشن کا کورس ملتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی یہ بھی تکلفات ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ تکلفات ہوتے ہی نہیں تھے، کبھی پتہ ہی نہیں تھے. آپ کہتے تھے کہ یہ تو یعنی ایزی سین ہے یار، بوائز کے ساتھ بیٹھیں گے ایزی کریں گے. بٹ لائک if we make this place safer for women کہ یار کچھ فیمیل فرینڈلی جگہ ہوں جو کہ چلاتی بھی خواتین ہوں، جاتی بھی خواتین ہوں، دے فیل ایزی دیر، وہ روز ملنے ایکسیسیبل بھی ہوں اور کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایونچولی ان کے درمیان میں تکلفات ختم ہوں گے اور پھر شادی کے بعد شاید ہم پہ بھی بوجھ کم آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اٹس 2 way پروسیس. اگر بندے یعنی تھوڑا سا یہ یہاں فیسیلیٹیٹ کریں تو اپنی جان بھی ایزی ہو سکتی ہے بعد میں. ایگزیکٹلی بہت اچھا پوائنٹ. تو لیجیے ناظرین، یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ تھا تکلفات کے اوپر. میسج سمپل میری طرف سے یہی ہے کہ آپ آپس کے فزیکل ڈسٹنسز کو کم کریں، روز ملیں، فزیکل انٹریکشن کریں، واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کے بجائے ایکچوئل اس کی شکل دیکھیں، اور تکلفات کے بغیر ملیں، مشکل نہ ہو ایک دوسرے سے. روز ملنے سے رشتے زیادہ پکے ہوتے ہیں اور آپ کی یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. ولید فائنل نوٹس. بالکل یہ ویری گڈ میسج بائی حسن. اینڈ دا میسج از ٹپکلی فار ہمارے جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہوں گے اس میں ہمارا جتنا ہی میسج ہوگا وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہوگا، لائک ہماری ایج کے لوگوں کے لیے، جو یوتھ ہے، جس نے جو یہ چیزیں اپنے اندر انکلکیٹ کرے گی، اپنی فیملی کے اندر انکلکیٹ کرے گی، تو کل کو جب ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ کچھ آگے کی بات کر رہے ہوں گے، وہ مارس پہ جانے کی بات کر رہے ہوں گے، وہ یہ بات نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہم تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ان چیزوں سے ہم نکلیں گے، ہماری مینٹل ہیلتھ اس قابل ہوگی تو ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور لائف میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں، زندگی کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں،
اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں. جی آدم بھائی. یار آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بات سالو کر دی ہے, اس کے بعد میں کچھ کہنے کا دل نہیں کر رہا. تو ناظرین بس تکلفات کے پیسے بچائیں اور اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں اور ہوپ فلی فیوچر اچھا ہوگا.